وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے سینئر وزراء جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑا کر جمہوریت کو پامال کر کے ایک سازش کے تحت جو ایم این ایز کے استعفوں کا معاملہ ہے اس کو سیاسی طور پر مینیپولیٹ کر کے اور اس کے بعد مل کر الیکشن کمیشن کے ساتھ کس طریقے سے سیاسی فیصلے کروانے ہیں نہ کہ قانونی فیصلے کروانے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی، یہاں پر زمینوں کی منڈی لگ رہی ہے، باہر سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے۔ جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اس اسمبلی میں، جس اسمبلی کے ذریعے یہ قومی اسمبلی، کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسمبلی کے اندر، تو کیا ہم اس قومی اسمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے؟ اور پارٹی میں بڑی اور 2 دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی، تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ 123 ممبران نے استعفیٰ دیا۔ اسپیکر نے، اس ایکٹنگ اسپیکر جو اس وقت تھے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، انہوں نے نوٹیفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا۔ وہاں پر بات ہوتی ہے پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اور 2-3 لوگ جو ہیں، خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ وہ بات یہ کر رہے ہیں، اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے، نام بنا لیے ہیں، ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے، اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے۔ کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پس پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے، قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے، اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے۔ اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے، خاص طور پہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا، جو ان کی سوچ سے باہر تھا، جس طریقے سے کراچی میں NA 245 میں ساری PDM مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے تحریک انصاف نے ووٹ لیا، جس طریقے سے سوات کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی، تحریک انصاف کی سیٹ نہیں تھی، خالی ہوئی ANP کی سیٹ تھی، سب نے مل کے الیکشن لڑا، وہ الیکشن تحریک انصاف سے نے جیتا۔ تو یہ خوف زدہ ہیں، یہ خوف زدہ ہیں ان 123 الیکشن کو کرانے سے، کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں، لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے۔ یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، 25 ستمبر کو الیکشن تھا، اس سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا۔ وہ اللہ کے بندو، پشاور میں کون سا سیلاب تھا؟ ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا؟ فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا؟ کراچی میں کون سا سیلاب تھا؟ کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دیے۔ ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے، کیونکہ باقی تو بے وقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا، یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے، یہ لوگ، اور کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور تمام 123 استعفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ جو پروسیجر ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے، اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے۔ میاں شہباز شریف، آپ نے اچھا یاد دلا دیا، آپ نے اچھی نہیں کی، اپنے 2 وزیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بستی کر کے رکھ دیا آپ نے۔ قوم کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ رجیم چینج ہوئی کیا ہے، یہ اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا تھا۔ اربوں نہیں، سوری میں معذرت کرتا ہوں، سینکڑوں اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ جو سارا کام کیا گیا تھا، وہ قوم کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے، اگر ہم بھی
اس قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالتے, ہم تو ان کو سوائے لیجٹمیسی دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرتے. آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے, وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے. اور یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد, اور جیسے آپ نے دیکھا, جو خواہش کا اظہار اندر کیا جاتا ہے کمروں میں وزیر اور وزیر اعظم بیٹھ کے, وہی منون جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا کے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتا ہے. تو اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ جی وہ تو ہمیں کیا پتا کہ یہ آپ نے کیا ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ بھی جا کے بھی دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے, ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر, انہوں نے کہا کہ ہم نے بحیثیت جماعت اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میری بات کی تائید کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے. ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کی بنیاد کے اوپر استعفے جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیے, کیونکہ یہ فلور آف دا ہاؤس ہوا تھا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ بھی کیا تھا ہم نے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, جو بھی ہم نے کیا تھا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اعجاز شاہ نے جس طریقے سے استعفیٰ دیا, شیرین مزاری نے جیسے استعفیٰ دیا, اور اسد عمر نے جیسے استعفیٰ دیا, اس میں کوئی ربطی برابر فرق نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد اسپیکر کے بلانے کے لیے اسد عمر نہیں گئے تو علی محمد خان بھی نہیں گئے, فخر زمان بھی نہیں گئے, شوکت بھی نہیں گئے, یہ بھی نہیں گئے. تو ہماری جو پوری کارروائی ہے شروع سے لے کے آخر تک اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. تو فیصلے میں کیسے تفریق کیا جا سکتا ہے؟ سیاسی بحران ہے, اس کو ختم کرنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کے اندر صرف سیاستدانوں کا رول نہیں ہے, اس کے اندر کردار صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے. پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بشمول جو قریب کا ماضی گزرا ہے, ماضی قریب کی تاریخ کے اندر ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ ادارہ جو فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, اس کو پارٹی کے لیے کسی کے نہیں, پاکستان کے لیے. اب آپ چھوڑیں نا, سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, اب جو معیشت کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے ہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معاشی بحران اٹھا یہ سیاسی بحران سے اٹھا, اور اگر سیاسی بحران جب تک ختم نہیں ہوگا تو آپ معاشی بحران نہیں ختم کر سکتے. اس ہفتے کے جو اعداد و شمار افراط زر کے شائع کیے گئے ہیں اس کے مطابق بجلی کی قیمت پچھلے سال سے 45.6% کم ہو گئی ہے, 45.6% کم ہو گئی ہے. تو میرے بھائی ایسی ہیرا پھیری سے نا معیشت کا بحران ختم نہیں ہونا. اس لیے ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بحران کے لیے نکلے, ہمارے خیال کے اندر ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اس فیصلے کے لیے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان. جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں اس کے اندر, اس سے قطع نظر کہ میرا تو سیاسی فائدہ ہے, ان کی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صحت کا نظام جو ہے, وہ صحت کارڈ جو ہے وہ تو ہم ہی نے بنایا تھا, وہ بند کمرے میں کہتے ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دو کیونکہ اس سے عمران خان پاپولر ہوتا ہے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں قانون کی, اور بند کمرے کے اندر مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اچھا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے کہ اچھا انڈیا سے تو مشینری لانا الاؤڈ نہیں ہے, تو ایسا کیوں نہیں کرتے, اس کو گھما دو کسی تیسرے ملک سے لے کے آ جاؤ, اور آگے جواب یہ مل رہا ہے کہ نہیں اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے اندر. تو ہمیں تو یہ بہت ساری حقیقتیں اندر سے نظر آ رہی ہیں نا. لیکن میرے بھائی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے, اور شاید سپریم کورٹ کو اس کی تحقیقات کے لیے کوئی سوموٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کے ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈسکشن جو ہیں اس طریقے سے باہر آئیں. باقی یہ نہیں مجھے پتا لیک کون کر رہا ہے, ظاہر ہے ہمارا تو کوئی سسٹم کے اوپر کوئی نہیں ہے, لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے, اور ابھی تک ہماری لیک جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے, اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے. ریاض صادق صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے سر, پھر رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں ڈیسائیڈ کرنے کی, وزیر داخلہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا استعفیٰ قبول ہونا ہے کس کا نہیں ہونا. تو آگے سے رانا صاحب کہتے ہیں ڈیسائیڈ کیا, بس جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کل وہ ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے قانون کے ساتھ پاکستان کے اندر اس امپورٹڈ حکومت کے نیچے. تھینک یو جی.